اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب یسر ولا تعسر وسہل لنا وتمم الخیر یا کریم الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اما بعد۔ سورہ انبیاء میں یہ اللہ تعالی نے ذکر کیا اس واقعے کو جو ہم جناب ابراہیم کے سلسلے میں آپ کی خدمت عالی میں ہمارے دوستوں، ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں، میں نے یہاں تک جناب ابراہیم کے واقعے کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ جناب ابراہیم نے ان کے سارے بتوں کو کھنڈر بنا دیا، کھنڈر میں تبدیل کر دیا، اور جب وہ عید جشن بنا کر آئے اور اس بت خانے میں کچھ لوگ گئے تو وہاں یہ حالت دیکھ کر ان کی جو ہے ڈر گئے، اور بہت ڈر کے علاوہ انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ کس نے ہمارے بتوں کو کہا، اور یہ بات وہاں تک پہنچ گئی کہ فرعون نمرود نے جناب ابراہیم کو بلایا، اور ہم نے کہا تھا کہ بلانے کے بعد اس نے کچھ سوال جواب کیا اور جناب ابراہیم نے ان کو ایک ایسی بات کی طرف رہنمائی کی جو ان کے دل کو چھو گئی۔ بھلے شیطان نے ان کو اس کے اظہار اور اس کے ماننے کی طرف راغب نہیں ہونے دیا، وسوسہ کر کے ان کو اس سے دور کر دیا، لیکن ہر ایک کے قرآن کہتا ہے کہ سب کے سب جو ہے اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو گئے جو جناب ابراہیم کرانا چاہتے تھے کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا، رب اور اللہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ لیکن شیطان نے ان پہ پھر سے جو ہے ان کو وسوسہ کیا اور ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے سجا کر پیش کیا، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے اب ہر طرف سے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ہاں اے ابراہیم تم سچ کہتے ہو، یہ بات نہیں کر سکتے، یا اپنا دفاع نہیں کر سکتے، نہ ہی مثلا فائدہ پہنچا سکتے، نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن تم نے ایسا ان کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ ہمارے خدا ہیں اور تمہیں ان کی بے حرمتی اور ان کو توڑنے اور ان کی بے عزتی کرنے کا حق نہیں ہے، اب تمہیں اس کام کے لیے سزا بھگتنا ہے۔ اور پورا جو ہے مجمع فرعون نمرود کے ساتھ ساتھ اب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، ان کو چلا دیا جائے، ان کو چلا دیا جائے، ان کو جلا دیا ہو۔ اور اب فیصلہ ہو گیا کہ جناب ابراہیم کو وہ آگ میں جلائیں گے۔ اب ہمارے پاس روایتیں جو ہے اماموں کی اس کی وضاحت میں آئی۔ مثلا امام فرماتے ہیں کہ اب نمرود نے سارے لوگوں سے، اپنی رعایا سے، اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ لکڑیاں جمع کرو۔ تو تاریخ لکھتی ہے، جو حدیثوں میں روایتوں میں ہے، لوگوں نے ہر طرف سے لکڑی جمع کرنے کے لیے دوڑ پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ نذر مانگتے تھے کہ اگر ہمارا بچہ یا ہمارا بھائی، ہماری بہن ٹھیک ہو گئی تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے، وہ آگ خدا کی مدد کرنے کے لیے لکڑی گفٹ کریں گے، لکڑی نذر کر کے دیں گے، زیورات بیچ کر۔ حتیٰ تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنی عظیم چند دنوں میں لکڑیاں جمع ہو گئی کہ ہر طرف لکڑیاں ہی لکڑی۔ اور دیکھیے کیسی پلاننگ، اب خالی لکڑیاں نہیں جمع کی، ایک میدان جمع کی، پھر اس کی چاروں طرف سے باؤنڈری بنائی سپاٹ زمین پہ۔ کیوں؟ تاکہ جب لکڑیاں زیادہ ہوں گی تو اونچی ہوتی جائیں گی، اور جتنی اونچی جائیں گی تو اتنے زیادہ لکڑیاں جمع ہوں گی۔ تو دیوار بنانے کے بعد انہوں نے اس میں آگ لگائی۔ آج تاریخ میں بڑا عجب جملہ نقل کیا ہے
کہ جب آگ لگائی گئی اس میں تو اتنی آگ، اتنی لکڑی تھی کہ اس کی شعلیں، اس کی جو لپٹیں آسمان کو چھونے لگی۔ قرآن کہتا ہے کہ حتیٰ کوئی پرندہ اوپر سے اڑ کے نہیں جا سکتا تھا، اس قدر اس کے شعلے بلند تھے، ورنہ جل کے راکھ ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میڈک کو نہ مارنا اور چھپکلی کو مارنا۔ پوچھا اے اللہ کے رسول کیوں میڈک کو نہ مارے؟ تو اب دیکھیے دو طرف ہے، ایک طرف جو ہے بت پرست ہے، ان کے ماننے والے ہوں، ایک طرف اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو اب وہ تو لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، لیکن ادھر آج روایتیں کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں فرشتے چیخ پڑے، ان کی آواز نکل آئی، صدا بلند ہو گئی، اے اللہ یہ زمین پر یہ تیرا تنہا بندہ ہے جو عبادت کر رہا ہے، جو تیری توحید کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے دے رہا ہے، کیا تو اس کی مدد نہیں کرے گا؟ تو خدا کی طرف سے ارشاد ہوا میرا بندہ مجھ سے مدد مانگے گا، بالکل میں اس کی مدد کروں گا۔ تم سے کس سے کہا کہ میں اس کی مدد نہیں کروں؟ میرا بندہ مجھ سے مدد تو مانگے۔ پھر جناب جبریل نے اللہ سے اجازت لے کہ میں جاؤں ابراہیم کی مدد کا، جاؤ اگر تمہاری وہ مدد مجھ سے چاہتا ہے جاؤ۔ آئے انہوں نے عرض کیا ابراہیم کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ کہا کہ خواہش تو ہے لیکن آپ سے نہیں۔ کس سے ہے؟ پھر جو جس سے ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کہ ابراہیم کہو تمہیں دوسرے فرشتوں کو بھیجوں، بات روایتوں میں ہے کہ بارش کا فرشتہ ہے، کہو تو بارش کر دوں اور یہ آگ بجھ جائے۔ کسی نے کہا، ہوا کے فرشتے نے کہا ایک آندھی چلا دوں، یہ ساری کی ساری آگ اڑ کے یہاں سے چلی جائے، دشمنوں تم کو، تمہارے دشمن کیا منہ سیاہ ہو جائے۔ جناب ابراہیم نے کہا نہیں، مجھے جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ میری مدد سب سے بہتر طور سے کر سکتا ہے۔ یہاں میں ایک جو ہے اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے پہلے ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں، یہ جو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہر میرے سننے والے کے لیے یہ حدیث، یہ جو دعا ہے اس کو یاد کر لے، یہ بہت موقع پہ کام ہے۔ ظاہراً امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اب جب سارے فرشتے چلے گئے تو جناب ابراہیم نے ایک دعا پڑھی، اور وہ دعا یاد رکھیے گا، یا احد یا سمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد توکلت علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، فهو حسبی، وہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ دعا جناب ابراہیم نے پڑھی، بعض میں ہے کہ انہوں نے واسطہ بھی آل محمد علیہ السلام کا دیا، اور پھر آگ گلزار بن گئی۔ میں اس طرف آ رہا ہوں، میں اس کے لیے وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، پھر آنا چاہتا ہوں۔ اب پیغمبر کہتے ہیں جب پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں ہم میڈک کو نہ ماریں اور چھپکلی کو ماریں، تو فرمایا میڈک اللہ کا مطیع، اللہ کی مطیع مخلوق ہے، جبکہ یہ چھپکلی اللہ کی دشمن۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ جب آگ جو ہے بھڑکی تو ہر مخلوق اللہ سے فریاد کرے گا، اے اللہ مجھے موقع دے، میں تیرے ابراہیم کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان مخلوقات میں اللہ نے میڈک کو خالی اجازت تم چاہو، تو وہ اپنے منہ میں پانی لیتا تھا اور آگ پہ لا کے ڈالتا۔ ہمارے پاس حدیث کا بڑا عجب جملہ ہے کہ امام فرماتے ہیں یہ پانی ڈالنے میں اس کے 2/3 جسم جل گیا، صرف 1/3 جسم باغ میں چل، اور اسی کے مقابل میں چھپکلی آ کر اپنی چونچ سے اپنے منہ سے پھونکتی تھی تاکہ یہ آگ اور ہو سکے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اس کو اس لیے نہیں مارنا کہ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ابراہیم خلیل کو بچانے کے لیے اپنی طاقت بھر اس نے کوشش کیا، اور اسی کے مقابل چھپکلی نے اپنی طاقت بھر جناب ابراہیم کو چلانے کے لیے کوشش کی۔ اب یہ الگ لکڑی جمع ہو گئی، آگ میں لگا دی گئی۔ اب جب یہ لگا دی گئی تو آج تاریخ کہتی ہے کہ نمرود اپنے پورے فوجیوں کے ساتھ اس نے ایک طرف ٹیلا بنایا،
کہ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی چیخ پکار رونا دھونا دیکھ سکتے. دوسری طرف سے جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں چھتوں پہ جا کر دیکھ رہے ہیں منظر دیکھے کہ اب کیا ہوگا. ہر ایک کے دل میں تجسس ہے کہ آخر ابراہیم کو جب پھینکا جائے گا تو ہوگا کیا اور کیسے یہ جلیں گے اور ہم کیسے خوشیاں منائیں گے. لیکن دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنا پلان بناؤ اور میں اپنا پلان بناتا ہوں, تم جان لو واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سے بہتر کوئی. سورہ انبیاء پڑھیے, اس میں جو ہے 70ویں نمبر کی جا رہے ہیں, 70 نمبر کی آیت ہے, جس میں اب ان پہ سب سے بڑا اختلاف ہو کہ ابراہیم کو اس آگ کے بیچ میں پھینکے کیسے, ہم ان کو اس میں کیسے ڈالیں. تو تاریخ کہتی ہے شیطان نے کہا کہ یہ کام کرو, یہ قریب تو جا نہیں سکتے, تم خود چل جاؤ, ان کو دور سے منجنیق سے پھینک دو تاکہ وہ آگ کے بیچ میں گر جائیں اور چل جائیں ماذ اللہ, اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے. منجنیق بنائی گئی, منجنیق پہ جناب ابراہیم کو لا کر باندھ کے ڈال دیا گیا, لوڈ کر دیا گیا, رکھ دیا گیا, اور ادھر منجنیق سے ان کو پھینکا گیا, اور ادھر ہر آدمی جناب ابراہیم کو شعلے میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ان کا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارا دشمن اب, لیکن خدا کو تو کچھ اور منظور تھا. وہ دعا کر چکے تھے, یا حد یا سمجھ یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد توکلت فهو حسبی. میں اس خدا پہ بھروسہ کرتا ہوں جو ہر ایک کے لیے کافی ہے. قرآن میں آیا ہے, آپ دیکھیے, من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا. لیکن آپ کبھی سوچئے, اب جب منجنیق سے پھینکا جانا لگا تو کتنا مضبوط ارادہ چاہیے, کتنا پکا یقین چاہیے کہ میرا خدا ہی مجھے بچائے گا اور کوئی نہیں بچائے گا. اسی لیے یہ جملہ جناب جبریل نے جب فریاد کیا, اللہ ابراہیم کو بچا لے, ابراہیم کو بچا لے, تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل سے کہا چپ بیٹھو, خاموش رہو, مجھے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بچانے کے لیے, 1 دن پہلے, 2 دن پہلے, 3 دن پہلے. میں خدا ہوں, یہ تمہاری طاقت ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. گھنٹے, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے چاہیے پلاننگ کے لیے یا پہنچنے کے لیے. مجھے اس زمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے وقت کی کوئی ضرورت نہیں. بس میرا بندہ فریاد کرے, اس کے لب سے مدد کے لیے گہار ہو. میں یہ پیغام ہے نا میرے بچوں, میرے جوانوں, اللہ پہ بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سے جب چاہو مدد مانگو, اور اللہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اپنی مدد دینے سے مایوس کرے. نہیں, اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب بھی میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو بھی کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں. ادھر جناب پھینک دیا گیا اس آگ میں, اور جناب ابراہیم آگ میں پہنچے, اللہ نے آواز دی, یا نور کونی بردن وسلام علی ابراہیم. اے آگ, دیکھیے یہ بڑی عجیب چیز ہے. آگ کا کام ہے جلانا, آگ کا کام ہے جلانا کسی کے لیے. آگ کا کام باغ بن جانا نہیں ہے, آگ کا کام گلزار اور پھول بن جانا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو, یہی اسی کو تو ہم خدا کہتے ہیں, اسی کو تو ہم کہتے ہیں ہمارا معبود وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نہیں, جیسے ہی جناب ابراہیم گئے اور خدا کی آواز, اب وہی آگ جو جلاتی ہے وہی آگ گلزار بن گئی. گلزار یعنی باغ, پورا اتنا بڑا ایریا پھول میں, باغ میں کنورٹ ہو گیا. اور جناب ابراہیم ان کے درمیان بیٹھ کر, اب آپ ذرا سوچئے, یہ جو چاروں طرف منظر, فوج ایک طرف, نمرود ایک طرف, بڑے بڑے اشراف, ان قوم قبیلے کے لوگ تک رہے, کیسے بھی فریاد آئے گی. وہاں تو ذکر خدا ہو رہا ہے. وہاں تو آپ جب دیکھا کہ وہ پورا ایریا باغ اور گلزار بن گیا ہے, پھول کھل گئے ہیں اس میں طرح طرح کے, اب ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں, اور
دیکھیے زبان سے نہ بھی کہا ہو، لیکن میں نے دیکھا ایک جگہ تاریخ میں کہ نمرود کہہ اٹھا، یہ منظر دیکھ کے کہہ اٹھا، اے ابراہیم اب تمہارے خدا پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، تمہارا خدا ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، تمہارے خدا پر کوئی قابو نہیں پا سکتا ہے۔ لیکن اب سوال دیکھیے یہی ہے نا کہ اب یہ منظر، اتنا بڑا منظر دیکھنے کے بعد، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد آپ سوچتے کیا کیا اس نے؟ جناب ابراہیم تو حرم سے نکل آئے۔ اب تاریخ کہتی ہے پوچھا ابراہیم تمہارا خدا ہے کیسا؟ تو جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ کہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، اپنے قیدی کو مار دیا، کہا دیکھو میں نے موت دے دی، ایک کو اسد کرے گا میں نے زندہ کر دیا۔ جناب ابراہیم نے کہا اچھا تم اتنا آسان سمجھتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں، اللہ سورج کو مغرب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ اللہ تو ایسٹ سے نکالتا ہے، تم ویسٹ سے نکال کے دکھا دو۔ دیکھو اب قرآن کہتا ہے فَبَهُتَ الَّذِي كَفَرَ۔ جناب ابراہیم کی اس دلیل کے سامنے کافر جو باتیں کر رہے تھے حیران و پریشان رہے۔ لیکن آپ دیکھیے میں ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس سب چیز کے بعد تو انسان جس کے پاس عقل ہے نا اس کو تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے اس دنیا میں خالق ہے، رازق ہے، ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور اس کی طاقت ہر چیز سے زیادہ، وہ ہر چیز پہ حاوی ہے۔ لیکن نمرود نے اس واقعے کے بعد کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک ایسا قلعہ بنا دے، ایک ایسی بلڈنگ بنا دے جہاں سے میں ابراہیم کے خدا سے جا کر جنگ کر سکوں۔ اور 3 کمان لے کر پہنچ گئے۔ اچھا 3 کمان پہ اب تاریخ نے بڑا واقعہ، مجھے خالی ایک چھوٹی سی بات نہ بھی کرنا ہے۔ پھر طرح طرح سے ہیلا اور بہانہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے، اللہ سے لڑنے کے لیے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ ایک مچھروں کی فوج بھیجی آل نمرود کے لیے اور سب کو اسی سے ہلاک کیا۔ حتیٰ یہ نمرود جب بھاگا تو ایک مچھر نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی ناک میں گھس گیا۔ تاریخ کہتی ہے اب وہ ان کے دماغ میں جا کر، دیکھیے اللہ اس کو زندہ رکھے، دماغ میں جا کے کاٹتا تھا تو یہ سر اپنا پٹکتا تھا اور کہتا تھا آؤ جوتے سے مارو مجھے، تاکہ یہ مچھر سکون سے بیٹھ جائے۔ اور اسی طرح بعض تاریخیں کہتی ہے اسی طرح وہ بہت دنوں تک اس عذاب میں مبتلا رہا، اور یہی نہیں کہ مبتلا رہا، آپ دیکھیے، اور اسی میں اللہ نے اس کو موت کی سزا دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ برتا جناب ابراہیم کو بلایا، اس نے کہا ابراہیم اب تم نے میرے لوگوں کا عقیدہ متزلزل کر دیا ہے، لوگوں کے عقیدے میں بہت تبدیلی آ گئی، اب میں جانتا ہوں میں تم پر قدرت نہیں رکھتا ہوں، میں تمہاری قدرت کے سامنے لاچار ہو گیا ہوں، لیکن اب تمہیں میری حکومت میں رہنے نہیں دوں گا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری اس حکومت سے بابل چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اب تاریخ ہماری کہتی ہے کہ یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کو کتنا سال، میں نے کہا کہ اتنے زمانے کے بعد، تاریخ کہتی ہے جب یہ کہا تو جناب ابراہیم اس وقت تک اکیلے تھے، پھر انہوں نے سوچا میں اکیلا کہاں جاؤں گا، تو ان کے ایک خالہ زاد بھائی تھے جن کا نام جناب لوط، وہ بھی نبی تھے، وہ جناب لوط، ان کے وہ خالہ زاد بھائی تھے، ان کی بہن سارا تھی، جناب سارا۔ جناب ابراہیم نے پیشکش کی شادی کی جناب سارا سے، اور جناب سارا نے جب ہاں کہہ دیا تو ہمارے پاس تاریخ کہتی ہے جناب سارا اس زمانے کی سب سے خوبصورت لڑکیوں میں سے ایک تھی، اور ان کے پاس اپنے باپ کی میراث میں بہت ساری بھیڑ بکریاں اور مال و دولت ملی تھی۔ جب جناب ابراہیم نے جناب سارا سے شادی کر لیا اور یہ نمرود نے کہا آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا،
تو جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں. تو پہلے اس نے کہا آپ اکیلے جائیے. کہا نہیں میں جاؤں گا تو اپنے مال و اسباب بیوی بچے اور میرے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں ان سب کے ساتھ میں یہاں سے باہر نکلوں. یہ نہیں ہوگا کہ میں اکیلا چلا جاؤں یہاں چھوڑ کر. نہیں, یہ بالکل اکیلا جانے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, کہا ٹھیک ہے جو لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جاؤ, آپ کی جو دولت ہے وہ لے کر جاؤ. اب جناب ابراہیم نے بچے اپنی جو ہے بیوی کو, جو خاندان کے لوگ تھے ان کو, جو ان کے ماننے والے تھے ان کو, جناب لوط کو اور مال و اسباب کو لے کر بابل شہر چھوڑ دیا. نمرود کی حکومت سے باہر نکل گئے. کہاں گئے؟ تاریخ کہتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام شام گئے, جو آج شام کا حصہ ہے وہاں. اب عراق سے نکل کر وہ شام آ گئے. لیکن شام میں دیکھیے جناب ابراہیم کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ خبر پہنچ گئی. یہ تو یقینی بات ہے, جس کے اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہو اس کی تو شہرت. اب وہاں بھی بت پرستی ہے. ہمارے پاس تاریخ کہتی ہے جناب ابراہیم کچھ دن وہاں شام میں رہے, لیکن وہاں بھی ان کو اس مصیبت کا سامنا ہوا. تو وہاں پہ بھی کچھ دن رہنے کے بعد وہ مصر کا ارادہ کرتے اور مصر کی طرف روانہ ہوئے. اب جب مصر کی طرف روانہ ہوئے تو مصر میں جا کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں گئے تو وہاں کے بادشاہ نے بلایا ان کو, پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے عادل اور انصاف پسند ہیں اور آپ بڑے لائق فائق ہیں, اس لیے آیا ہوں. پوچھا یہ کون تمہارے ساتھ ہے؟ تو جناب ابراہیم نے پہلے سے جناب سارا سے کہا تھا کہ یہ لوگ بت پرست ہے, ہماری بات اگر سنیں گے تو شاید ہمیں چین سے نہ رہنے دیں, تو تم تقیہ کر لو, تم کہہ دینا یہ میرا بھائی اور میں کہہ دوں گا یہ میری بہن. ٹھیک ہے, تو جناب ابراہیم کو بلایا, کون ہے تمہارے ساتھ؟ بتایا ہماری بہن ہے. اور جب دوسرے دن جناب سارا کو بلایا تو جناب سارا سے پوچھا کون ہے تمہارا؟ تو کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی جتنا کیئر کرتا ہے, تمہاری دیکھ بھال کرتا ہے, میں اس سے زیادہ تمہاری دیکھ بھال کروں گا, میں تمہیں اس سے زیادہ کیئر کروں گا, تم آؤ میرے ساتھ شادی کر لو. جناب سارا گھبرا گئی اور انبیاء کی بیٹی تھی, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, اے اللہ اس ملعون کے شر سے مجھے محفوظ فرما. دیکھیں اللہ کیسے دعا قبول کرتا ہے. تاریخ کہتی ہے اب یہ کہہ کر ان کی طرف وہ بڑھنا چاہتا تھا, ہاتھ بڑا ہے تو اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا ہے, پھر جب ہلاتا ہے تو ہاتھ ہلنے لگتا ہے, پھر یہ ہاتھ تو کام کرتا ہے, اس دوسری طرف لے جاتا ہے تو بھی کام کرتا ہے. لیکن جیسے ان کی طرف بڑھاتا ہے ہاتھ, اس کا ہاتھ میں جان ہی ختم ہو جاتی, سوکھ جاتا ہے. اس وقت جو ہے اس نے جناب سارا سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہیں اپنی ایک کنیز گفٹ دیتا ہوں جس کا نام ہاجر ہے, یہ تمہاری خدمت کرے کہ آپ جاؤ. اور پھر جو ہے جناب سارا آئیں اور جناب ابراہیم سے سارا ماجرہ بیان کیا. جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے ہم مصر سے فلسطین کی طرف چلے جائیں. اور فلسطین کی طرف آ گئے. اب آپ سوچئے کہ یہ بابل سے نکل کر پہلے شام گئے, شام سے مصر گئے, مصر سے فلسطین جو اسرائیل ہے وہاں جو ہے فلسطین اور اسرائیل اگر چل گئے, وہ غاصب لوگ ہیں اور فلسطین اصل فلسطینیوں کا ہے, انبیاء کی سرزمین ہے, وہاں بہت سارے انبیاء آ کر رہے ہیں. اب وہاں آ کر رہے, پیسے تو تھے ان کے پاس, دولت تھی ان کے پاس اور بہت کچھ تھا, تو وہاں زمین خریدی اور آباد ہو گئے. اور جناب ابراہیم نے کھیتی کرنا شروع کیا. اور تاریخ کہتی ہے کھیتی کے لیے بھی بہت عجیب داستان ملتی ہے کہ ایک بار جو ہے اب اتنا لمبا سفر کیا, جو اس میں پیسے تھے وہ خرچ کیے, اور یہاں تک جب فلسطین میں بسے تو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے. تو جناب ابراہیم نے جناب سارا اور ہاجرہ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں, میں جاتا ہوں اور کچھ آذوقہ ڈھونڈ کے کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہوں, اور ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ کی مدد سے حاصل کر ہی لیں گے جس سے ہماری زندگی آگے بڑھے. گئے, ہم دور تک چلے گئے اور بیابان ہے, کہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. تو جناب ابراہیم کے پاس ایک تھیلا تھا,
اس تھیلے میں جناب ابراہیم نے پتھر بھر لیا اور اپنی سواری پہ اس کو رکھا اور آ گئے. اور جب آ گئے تو اب یہ دو عورتیں تھیں, ان سے کچھ کہنے کے بجائے وہ جا کے کہنے میں بہت تھک گیا ہوں اور میں آرام کرنا چاہتا ہوں, اور یہ کہہ کے چلے گئے اور آرام کرنے سونے لگے. جناب سارا نے جناب حاجرہ سے کہا دیکھو وہ کیا لائے ہیں, اس میں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ. اور جب جناب حاجرہ نے جا کر دیکھا تو کہا اس میں گیہوں ہے. کہا چلو نکالو اور اس گیہوں سے ہم روٹی بنائیں گے. اور ابراہیم بہت تھک گئے, انہیں کھانا کھلائے. آپ دیکھیے تاریخ نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے کہ اب وہ دونوں عورتوں نے گیہوں نکالا, اس کو آٹا بنایا, روٹی بنائی, روٹی تیار ہو گئی. تو جناب ابراہیم کو جناب سارا نے جگایا, اے ابراہیم اٹھو, اٹھے, کیا بات ہے, روٹی تیار ہے, کھانا تیار ہے. تو ایک بار حیرت سے دیکھا, کہاں سے آگے گیہوں, کہا ابھی تو لائے ہو. تو اللہ کا شکر ادا کیا, میں کہا میں اللہ کا اس خدا کا بہت بڑا احسان مند ہوں, شکر گزار ہوں جس نے ایسی تنگ دستی میں پتھروں کو میرے لیے گیہوں بنا. پھر تاریخ کہتی ہے اسی گیہوں کو جناب ابراہیم نے وہ فلسطین میں کھیتی کرنا شروع کیا اور چند سالوں میں بہت امیر بن گئے. وہ کھیت خالی جو ہے بیچ بیچ کر اتنا پیداوار ہوتی تھی گیہوں کی کہ اس کو بیچ کر وہ جناب ابراہیم ثروت مند ہو گئے. اب دیکھیے ہر جوڑے کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ اب دھیرے دھیرے زندگی گزر رہی تھی کہ اور یہ دونوں چاہنے لگے جناب سارا اور جناب ابراہیم ہم کی کوئی اولاد ہو. لیکن جب بہت سالوں تک اولاد نہیں ہوئی تو جناب سارا نے خود ہی کہا کہ اگر میں تمہیں اپنی یہ کنیز دے دوں اور وہ تیار ہو جائے, شادی کر لو, چاہے تمہیں بچہ ہو جائے, اور بچہ ہو جائے تو ہماری زندگی میں رونق آ جائے. تو جناب سارا نے پیشکش کی جب یہ کہ میں حاجرہ کو تمہیں گفٹ میں دے دیتی ہوں اور آپ شادی کر لیجیے, شاید اللہ کو ہمیں اولاد دے. اور وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شادی جناب ابراہیم نے جناب حاجرہ سے کر لی. بہرحال وہ عورت ہے جناب سارا, بچہ بھی ہو گیا. اب جب دیکھتی ہیں کہ یہی بچے کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور ان کی توجہ جناب حاجر کی طرف بھی بڑھ گئی, تو ایک دن ان کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور کہنے لگی اے ابراہیم اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے, اے ابراہیم اب مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے. آپ مجھے ڈر ہے اپنے اوپر کہ اگر یہ رہ گئی, ان کا بچہ رہ گیا تو کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو میرے خدا کو ناپسند. اس لیے آپ سے التماس کرتی ہوں کہ ان کو جو ہے میری نظروں سے دور لے جاؤ, ایسی جگہ لے جاؤ جہاں نہ میں ان کو دیکھ سکوں اور نہ ہی آپ کی توجہ ان کی طرف ہوتے دیکھ سکوں. اب جناب ابراہیم کے لیے ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا کہ یہ بچے کو اور اس بیوی کو, ایک عورت کو کہاں تنہا چھوڑ دو. بہرحال ایک سواری پہ بٹھایا اور خود بھی جناب حاجر کو جناب اسماعیل کو ایک سواری پہ بٹھایا, خود بھی بیٹھے اور روانہ ہوئے. راستے میں جناب جبریل آئے, اے خلیل خدا کہاں لے کے چلے. تو کہا پتہ نہیں, اب ہم ان کو لے جا کے کہیں بسانا ہے, اب پتہ نہیں, ابھی تو بے مقصد بغیر کوئی ارادے کے لے کے نکل پڑا ہوں. اب قرآن بڑا عجب جملہ کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم جہاں بھی ہری بھری پانی دیکھتے تھے جناب جبریل سے کہتے تھے یہاں روکوں, کہتے تھے نہیں, اللہ کا کہا ہے ان کو ہمارے حوالے کرو, ہم جہاں کہیں گے وہاں ان کو سکونت. تاریخ کہتی ہے دھیرے دھیرے یہ قافلہ جہاں بھی ہریالی پانی دیکھتے تھے, آباد دیکھتے تھے, یہاں بساؤں, کہتے نہیں, اللہ نے یہاں بنا کیا. اب فلسطین کہاں اور مکہ کہاں. جناب ابراہیم کو ہدایت کر کے راستہ بتاتے ہوئے جناب جبریل لائے کہاں, یہاں پر لائے. کہاں, مکہ کی سرزمین. جب مکہ کی سرزمین میں لائے تو دیکھا دور دور تک نہ پانی ہے, نہ گھاس ہے, نہ درخت ہے, نہ کوئی سایہ ہے,
اور اچانک جب پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا حاج خانہ خدا ہے، وہاں کہا اے ابراہیم اترو، اپنے بچوں کو اتار۔ اللہ، یہ کتنا بڑا درد تھا اور کتنا بڑا امتحان تھا یہ جناب ابراہیم کا، کہ اتار دیا، کہا یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ جناب حاجر اسماعیل سے کہ تمہیں یہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ فریاد کر التماس کرنے لگی کہ ابراہیم ہم پر ہمارے بچے پر رحم کر۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دور دور تک نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے۔ ہم کس کے سہارے رہیں گے اور کیسے رہیں گے؟ نہ ہمارے پاس کھانے کا کچھ سامان، نہ پینے کا سامان۔ آپ تو جناب ابراہیم نے، آپ دیکھیے اس کو کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ، توکل۔ جناب حاجر سے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ یہاں بسا دے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کا دھیان مجھ سے زیادہ رکھے گا، وہ آپ کا دھیان مجھ سے بہتر کرے گا، اور آپ یقین کریں کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نہ گھبرائیں کہ میں جا رہا ہوں تو آپ کو کیا ہوگا، اللہ آپ کے لیے بہتر انتظام کر دے۔ آپ سوچئے، اس کے بعد ایک دعا ہے، میں یہ دعا ذکر کر کے یہی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ المستعان۔ چاہتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، رب انی اسکنت ذریتی من واد غیر ذی زرع، اے اللہ اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو آباد نہیں ہے، کھیتی والی ہری بھری نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھ سے بہتر ان کا دھیان رکھ سکتا ہے۔ اے اللہ میرے بچوں کو فروٹ کھلانا اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر۔ یہ دعا کیا، لیکن کس دل سے جو ہے وہاں سے نکلے ہوں گے مجھے نہیں پتا۔ ہاں اللہ کا حکم تھا تو وہاں ان کو چھوڑ کر فلسطین واپس آ گئے۔ انشاءاللہ ہم بقیہ واقعہ آپ کے خدمت علی میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے کہ آپ دیکھو ابو شکن کے دل میں ایمان کا جذبہ کس قدر طاقتور ہوتا ہے۔ آج مومن، آج ہم غیبت کے زمانے میں رہ رہے ہیں میرے جوانوں، میرے بچوں، ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے جو جناب ابراہیم کے پاس تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے ظہور میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے، ایسے با ایمان افراد دنیا میں نہیں، جب وہ آ جائیں گے امام کا ظہور ہوگا۔ انشاءاللہ ماہ مبارک میں ہم آئیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، اے اللہ ہمیں ایسا با ایمان بنا دے جس ایمان کی بنا پر ہمارے دلوں میں اتنی طاقت آ جائے کہ ہم امام کے لیے سیکریفائی کر سکے، ہم امام کے لیے قربانی دے سکے، ہم امام کے انتظار کے لیے اپنی جان، اپنی آنکھیں بچھا سکے، ہم ظہور کے لیے زمین کو آمادہ کر سکے، اور وارث زہرا کا ظہور جلدی ہو جائے، ہم اپنے آقا کو ان گنہگار آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم